السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آخرت پر ایمان کے تعلق سے گزشتہ درس میں کچھ باتیں آئی تھیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العقیدہ الواسطیہ کے دروس کے آخری مرحلے میں ہیں تقریباً، یعنی کیونکہ آخرت کے درس کے بعد تقدیر، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے بارے میں ہے. شاید 1 یا 2 درس اس کے بعد ہوگا، اس کے بعد جو ہے یہ کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم ہو رہی ہے. تو آخرت کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوقوں کے ساتھ حساب و کتاب کرے گا، یعنی لوگوں سے حساب و کتاب کرے گا. اور یہ بات اس سے پہلے آ گئی ہے کہ حساب اور کتاب یہ خاص طور پر مومنوں کے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ حساب و کتاب نہیں ہوگا. حساب و کتاب کا مطلب یعنی ان کی کوئی نیکیاں نہیں ہیں اسلام کی نظر میں، اور جو بھی اچھے کام وہ کرتے ہیں، ویلفیئر کام، خیراتی کام، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں نہیں. لوگوں کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتے ہیں، خیراتی کام کرتے ہیں، غریبوں کا جو خیال کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عبادت کے طور پر جو بھی کام کرتے ہیں وہ سارے کام جو ہے اسلام کی نظر میں عبادت نہیں ہے. اور کیونکہ ایمان شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، عمل کسی بھی انسان کا اسی وقت قبول ہوگا جب اس کے پاس ایمان ہو، اور اگر ایمان نہ ہو تو جو بھی عمل کرے اس کا عمل اس کے منہ پر پھینک دیا جائے گا. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ہم جو بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں ہم اس کی طرف قصد کریں گے اور اس کو ہم اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے، اس کی مانند کر دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب جب حساب و کتاب ہوگا اور نام اعمال کی تقسیم ہوگی تو بعض لوگوں کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بعض لوگوں کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور بعض لوگوں کے نام اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے، بائیں ہاتھ میں لیکن پیٹھ کے پیچھے. بعض علماء نے کہا کہ 3 کیٹیگری ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، 2 ہی کیٹیگری ہے. دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نیک لوگوں کو، اور جو برے لوگ ہیں، فاسق ہیں، کافر ہیں، ان کو ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے لیکن پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اور نام اعمال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر بندے سے حساب کرے گا، مومن بندے سے. نام اعمال دینے کے بعد پوچھے گا، یاد ہے تجھے جو ہے تو نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا اور میں نے اس کو چھپایا. تو بندہ مومن جو ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے گناہوں کو ذکر کرے گا تو مومن ڈرے گا کہ جو ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپایا تھا، اب میں معاف کر رہا ہوں. یہ کہتے ہیں عرض. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حساب میں سختی کرے گا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کو عذاب ہوگا.
عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیں گے، ہم اس کے ساتھ آسان حساب کریں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسان حساب کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو عرض کا مطلب یعنی صرف پیش کرنا ہے، آپ کے سامنے آپ کا عمل پریزنٹ کیا جائے گا، صرف سنایا جائے گا اور اقرار کروا لیا جائے گا مومن بندے سے، اور مومن بندہ اقرار کرے گا۔ یہ حساب میں سختی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ حساب کرے، سختی کرے، کیوں کیا تم نے، کیسے تم نے کیا، یہ مناقشہ ہے۔ مناقشہ کا مطلب ہے حساب میں سختی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ حساب میں سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور سزا دے گا، والعیاذ باللہ۔ اور اس کے بعد میدان محشر میں جب لوگ 1000 سال کے عرصے میں، بڑی اتنی لمبی مدت میں وہاں کھڑے ہوں گے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ مومنوں کے لیے وہاں حوض کوثر ہوگا۔ ایک فترے کے بعد، ایک مدت کے بعد مومن حوض کوثر کو جائیں گے، وہاں پانی پئیں گے۔ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ حوض کوثر یہاں نہیں ہے بلکہ اس کے بعد، میزان کے بعد ہے، ترتیب آئے گی۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے کہ قیامت کے دن جو کام ہوں گے، جو تمام جو مرحلے ہوں گے، ان مرحلوں کی ترتیب کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ حوض کوثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ میدان محشر میں لوگ جب جمع ہوں گے، چند دنوں کے بعد، ایک مدت کے بعد، میدان محشر میں حوض کوثر ایک جگہ ہوگا جہاں مومنوں کو حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ نہیں، یہ سب میزان میں پورے تولنے کے بعد، عمل کا جو عمل نامہ اور انسان جب تولا جائے گا، یہ سب پورا مرحلہ ہونے کے بعد جو ہے یہ حوض کوثر ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حوض کوثر یہ جو ہے میدان محشر میں بھی ہے اور پل صراط کے بعد بھی ہے، دو جگہ ہے، یہاں بھی ہوگا اور وہاں بھی ہوگا۔ علماء کے اس سلسلے میں بہرحال اختلاف ہے۔ حوض کوثر کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اور یہ کوثر کی ندی، یہ نہر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طریقوں سے ثابت ہے، بے شمار حدیثیں آئی ہیں، روایتیں آئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میری امت کے حوض کے پاس آئیں گے جن کو میں پہچانتا رہوں گا، اور جیسے ہی میرے پاس آئیں گے فرشتے ان کو میرے پاس سے الگ لے کر چلے جائیں گے۔ میں کہوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے کیا نئے کام کیے، کیا انہوں نے نیا کام کیا، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ ما احدثوا بعدک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، اس کا مطلب احدثوا کا مطلب یعنی نیا کام کیا کیا انہوں نے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ دوسری حدیثوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان صحابیوں سے صحیح روایتوں سے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ جو حوض کوثر سے ان کو الگ لے کر لے جایا جائے گا، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ مرتد لوگ ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں انہم مرتدوا علی ادبارہم القہقرہ،
یہ لوگ اپنے پیر کے پیچھے یہ لوگ پیچھے چلے گئے، مرتد ہو گئے، ارتدو، مرتد کا مطلب یعنی دین سے مکر گئے، دین کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں جب تک ان کے درمیان تھا تو میں ان کے عمل سے واقف تھا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم مجھے خدا بنا لو، خدا کا بیٹا بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تیری پاکی ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا تو نے مجھے حکم نہیں دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب تک میں ان کے درمیان زندہ تھا تو میں ان کے درمیان تھا تو میں ان کے عمل پر واقف تھا، شاہد تھا، گواہ تھا۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اے اللہ تو ان پر گواہ تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھیں گے، آپ نے فرمایا، اور اسی طریقے کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں جو صاف دلالت کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے، کافر بن گئے۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بعض لوگوں نے مسیلمۃ الکذاب جھوٹے نبی پر ایمان لایا، بعض لوگ اسود عنسی کذاب پر ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد انہوں نے کسی اور نبی کو اقرار کیا۔ تو حدیثوں کے الفاظ سے یہ بالکل صاف ہے کہ یہ لوگ جو حوض کوثر سے ہٹا لیے جائیں گے، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے۔ یہ صحابہ نہیں ہیں، یہ صحابہ نہیں ہیں، جیسا کہ پی جے کا دعویٰ ہے کہ یہ صحابہ ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس حدیث کی بنیاد پر جو ہے پی جے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر ٹوٹل نکیر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو وہاں سے لے جایا جائے گا، لہٰذا صحابہ کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اب اگر یہ بات کہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے جب ایمان اور دین میں ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے تو نعوذ باللہ جب انہوں نے قرآن پہنچایا ہے، انہوں نے ہم لوگوں کو حدیث پہنچایا ہے، دین ہم تک ان کے ذریعے پہنچا ہے، اس کی کیا اتھارٹی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، انہوں نے کبھی دین میں ایک بدعت کا کام نہیں کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ الگ اور منافقین الگ تھے، یعنی معلوم تھا صحابہ کو کہ منافقین کون ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ایک ایک کر کے جو ہے قرآن نے منافقین کی صفت بتا دی، یہ ایسے ہیں، یہ صدقہ دینے میں ایسے ہیں، یہ صحابہ پر جو ہے طعن کرنے والے ہیں، اسلام کا مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ اور منافقین میں تفریق نہیں ہے، دونوں میں تمیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم صحابہ کو نہیں لیں گے، صحابہ کی سمجھ تو ہے، دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ دین پر بہت بڑا اعتراض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت بڑا اعتراض ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ نیک ہیں، متقی ہیں، ان میں شراب پینے والے بھی تھے، جی ان میں شراب پینے والے بھی تھے، انسان تھے، لیکن شراب پینے کے بعد جب ان کو سزا دی جاتی ہے، کیا کوئی امت کا کوئی فرد ایسا ہو سکتا ہے
کہ ایک اس کو شراب کے جرم میں سزا دی جا رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ کیا اس کی مثال مل سکتی ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. عبداللہ نام کے صحابی جن کو حمار کہا جاتا تھا اور شراب کے جرم میں بار بار لایا جاتا تھا، شراب کی سزا دی جاتی تھی. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتنی مرتبہ تمہیں شراب کے جرم میں لایا جاتا ہے اور تم شراب پیتے ہو، پھر بھی تم سزا پاتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی تم مدد مت کرو. یہ شخص جس کو ہم سزا دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اتنی بڑی گواہی آج جماعتوں کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اماموں کو دے نہیں سکتے ہیں. جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. صحابہ میں زنا کرنے والے تھے، لیکن بتائیے کون سے وہ صحابہ کے بعد کون سے ایسے لوگ ہیں جو جرم کے بعد اس جرم کی سزا کو تصور کرتے ہوئے کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، جاتے ہیں سامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کرتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے میرے بزرگوں، قرآن کریم میں جہاں جہاں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی کسی غلطی کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. یہ صحابہ کی خصوصیت ہے. جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں کی کسی غلطی کا ذکر آیا اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے معاف کر دیا. اتنی بڑی فضیلت کس کو مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. عظیم فضیلت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، اور یہ فضیلت کسی اور کو ہرگز نہیں مل سکتی. اسی لیے امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو طعنہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دے رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینے والے، یہ ایک آدمی جس کے دوست برے، ایک آدمی جس کے دوست برے، نعوذ باللہ من ذالک. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اہل سنت و جماعت اور اہل بدعت و فرقت کا مطلب فرقہ بندی کرنے والے، جدا ہونے والے جماعت سے. جو فرق ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ صحابہ کا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے کو، ان کے زہد و تقوی کو، ان کے ایمان کو، عقیدے کو، سلوک کو اور سارے معاملات میں ان کی پیروی، یہ اہل سنت و جماعت کی خوبی ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے جتنا آپ دور ہوں گے نعوذ باللہ اتنا ہی جو ہے آپ حق سے دور ہوں گے، اتنا ہی آپ حق سے دور ہوں گے. لہٰذا ہمیں تمنا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تعریف کرنی چاہیے. خاص طور پر آج کے زمانے میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین پر اعتراض ہو رہا ہے، بعض بدبختوں نے رمضان کا پورا مہینہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف ان کی عیب جوئی کرنے پر پورے رمضان کی راتوں کو لگایا. بدبختی نہیں تو کیا ہے جی؟ یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ بدنصیبی نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے ان کی غلطیوں کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ معاف کر دیا، اور یہ بدبخت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی غلطیوں کو نکال کر پیش کر رہے ہیں. ان کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا، ان کو یہ نہیں معلوم تھا، انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے یہ غلطی کی. اور ہم یہ موضوع بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آج
نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ پر اعتراض کرنا آسان ہے، اپنے کسی بڑے امام، اپنی جماعت کے کسی بڑے لیڈر پر اعتراض کرنا بڑا مشکل ہے۔ صحابہ پر اعتراض کریں گے کوئی بات نہیں، چلتا ہے، ان کے کسی عالم پر اعتراض کر دو، ارے اتنے بڑے مولانا، ان پر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرے اور جن کے بارے میں قرآن کریم میں 2 مرتبہ بتائے، سارے کے سارے صحابہ کو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور یہ بتایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اور آپ کون ہیں کسی صحابی پر، معمولی سے معمولی صحابی پر، چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، ہم کون ہیں ان کے بارے میں کلام کرنے والے؟ استغفر اللہ۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ اجمعین کا جو مقام ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو، صحابہ کو اللہ نے اتنا بڑا مقام اونچا عطا فرمایا ہے کہ دوسروں کو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے۔ علماء کرام، ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا، اصابتہم نفحۃ من النبوہ، نبوت کے آثار اور نبوت کی جو ہے یعنی سبحان اللہ اس کی خوشبو جو ہے صحابہ کو ملی ہے۔ اتنا بڑا مقام صحابہ رضی اللہ اجمعین کا۔ تو یہاں پر اس حدیث کو کہ حوض کوثر میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کو یہ کہہ کر کے جو رد کر دیا جائے گا، یہ کہنا کہ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ نہیں، بلکہ یہ کون ہیں؟ یہ مرتد ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام سے مرتد ہو گئے، یہ ان کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے۔ یہ بالکل ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے بارے میں فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے، لیکن سب سے آگے بڑھنے والے، سب سے پہلے رہنے والے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جمعے کے دن سے محروم کر دیا۔ یہودیوں کے پاس ہفتے کا دن مبارک دن ہے، ان کا عید کا دن، عیسائیوں کے پاس اتوار کا دن، لیکن ہمارا ان سب سے پہلے جمعے کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں جمعہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہ ہم سب سے آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے سبقت کرنے والے، آپ دیکھیں گے کہ جنت میں سب سے پہلے جو امتی جائیں گے وہ کون ہیں؟ امت محمدیہ ہے۔ اور انصاف کے لیے، میزان میں ترازو کے لیے جس امت کو سب سے پہلے دعوت دی جائے گی وہ امت محمدیہ ہے۔ پل صراط پر گزرنے کے لیے سب سے پہلے جن کو دعوت دی جائے گی امت محمدیہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ امت محمدیہ کو یہ فضیلت عطا ہوگی۔ حوض کوثر کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حوض ہوگا، حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے برتن آسمان کے تاروں کے مانی، اور ایک روایت میں آسمان کے تارے جتنے ہیں اس اتنے نمبر پر، یعنی ان گنت، اور اس کی مسافت 1 مہینے کی، لمبائی اس کی 1 مہینے کی، چوڑائی 1 مہینے کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 طرف سے اس کے برابر ہوئی حوض کوثر، اور اگر کوئی شخص اس سے پیے گا تو کبھی اس سے پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ یہاں ایک بات میں بتاؤں، ترازو اور حوض کوثر، ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ ترازو قیامت کے دن رکھا جائے گا، نیک عمل کو تولا جائے گا، ریکارڈ کو تولا جائے گا، آدمی کو تولا جائے گا، تینوں عمل کو تولا جائے گا،
یعنی جو نیکیاں ہم نیک عمل کرتے ہیں، برے عمل جو کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ مجسم جسم دے کر مجسم شکل میں اس کو تولے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پرندوں کے جھنڈ یا بادل کی شکل میں آئیں گے. تو اس طریقے سے عمل کو اللہ تعالیٰ جسم عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، اس کے ریکارڈ کو، دفتر کو تولا جائے گا. اور ہم نے یہ بتایا تھا گزشتہ درس میں کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوں گے اور بیچ میں اسکیل جو وہ ہوتا ہے، سوئی جو ہوتی ہے وہ سوئی ہوگی. یہ سارا ذکر جو ہے حدیثوں میں آیا ہے، لیکن معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، میزان کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میزان سے مراد عدل. عدل کا مطلب ہے انصاف، اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ترازو نہیں ہوگا، ترازو کے 2 پلڑے نہیں ہوں گے. میزان سے مراد، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو کو ہم قائم کریں گے، رکھیں گے. وضع یدہ کے معنی رکھنے کے معنی آتے ہیں، اور حدیثوں میں پوری تفصیل آئی ہے اس کی. تولا جائے گا باقاعدہ. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے برے عمل اتنے زیادہ ہوں گے کہ برائیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا. اور وہ بندہ موحد مومن بندہ وہ سمجھے گا کہ اب میں جو ہے دوزخ میں جانے والا ہوں. اتنے میں یہ کارڈ ایک لایا جائے گا. فرشتے کہیں گے کہ نہیں، اس کا ایک عمل باقی ہے. اس کارڈ کو لا کر نیکیوں کے ترازو میں رکھیں گے. اس کارڈ میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، توحید. تو اس ایک کارڈ کی وجہ سے، اس توحید کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے گا، برائیوں کا پلڑا جو ہے اوپر چلا جائے گا. توحید کی، ایمان کی اتنی بڑی اہمیت. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کوئی خاص ذکر مجھے بتائیے کہ میں تجھے اس ذکر کے ذریعے تجھے یاد کروں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے سارے بندے تیرے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی اور خاص ذکر بتائیے اے اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو اگر ایک ترازو میں رکھا جائے اور سارے آسمان اور زمین اور جو بھی ہیں ان کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے معتزلہ حوض کا بھی انکار کرتے ہیں، جبکہ ہم نے بتایا کہ حوض کوثر کے بارے میں، حوض کے بارے میں متواتر حدیثیں آئی ہیں. اب یہاں ہم ترتیب بتاتے ہیں کہ آخرت کے دن یوم آخر میں جو مرحلہ وار جو لوگوں کو گزرنا ہوگا اس کی کیا ترتیب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کو علامہ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ انہوں نے اس ترتیب کو ذکر کیا ہے. فرمایا کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے تو وہاں حوض کوثر ہوگا. پھر اس کے بعد ایک مدت تک لوگ وہیں کھڑے ہوں گے. کہاں؟ میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہو فیصلے کے لیے. جب تک آنے سے پہلے اس وقت تک لوگ کھڑے ہوں گے. سورج ان پر ہوگا، پھر فرشتے اتریں گے اور صف در صف فرشتے کھڑے ہوں گے اور سارے مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہوں گے، سارے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آئے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. تیرا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور اس وقت سارے کے سارے انسان اور جن اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور ایک مدت کے بعد سفارش کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے. 5 انبیاء کا ذکر آیا ہے
آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور اس کے بعد اعمال کو پیش کیا جائے گا، ہر آدمی پر عمل کو پیش کیا جائے گا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، پھر وزن تولا جائے گا، عمل کو پھر تولا جائے گا، اور پھر وہاں سے سارے قوموں کو جو بھی کافر ہیں ان کو کہا جائے گا جو جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے جاؤ۔ فرشتے یہودیوں کے سامنے عزیر علیہ السلام کی شکل میں آئیں گے اور یہودی ان کے پیچھے جائیں گے، اور اس طریقے سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک فرشتہ آئے گا، یہ لوگ ان کے پیچھے جائیں گے، یہ ہمارے خدا ہیں، لیکن جائیں گے اور دوزخ بھی گریں گے، صرف مسلمان اور منافق رہ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پل صراط کو ڈالا جائے گا، اور پل صراط پہ امت محمد سب کے سب گزریں گے۔ پل صراط کے پہلے وہاں تاریکی ہوگی، ایک جگہ ہوگی پل صراط سے پہلے تاریکی ہوگی، بہت بڑی تاریکی، اس تاریکی میں منافق اور مومن الگ ہو جائیں گے، منافقوں کے ساتھ روشنی نہیں ہوگی اور مومنوں کے ساتھ روشنی ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق مومن سے کہیں گے جی ذرا ٹھہرو، ہم تمہارے نور سے، تمہاری روشنی سے ذرا لے لیں ہم بھی۔ کہا جائے گا کہ نہیں، پیچھے جاؤ، وہاں تلاش کرو، وہاں روشنی تلاش کرو۔ پھر اس کے بعد ایک دروازہ وہاں ڈالا جائے گا اور وہاں جو ہے نعوذ باللہ ان کو دوزخ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ پل صراط کو کھڑا کیا جائے گا، اور یہ پل صراط جیسا کہ میں نے بتایا دوزخ کے اوپر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور لوگ اپنے اپنے عمل کے حساب سے اس پر گزریں گے۔ انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ سلامتی سے رکھ، اے اللہ سلامتی سے رکھ۔ اور پل صراط کے دونوں طرف جی زنجیروں کی طرح، جس طریقے سے جی یہ کچولیاں ہوتی ہیں پکڑنے والی، اس قسم کے لوہے کے زنجیریں ہوں گی، یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر نیچے ڈالیں گے، جو بھی قریب ہوگا وہ اس میں گر جائے گا۔ گزرنے والوں میں کچھ لوگ نگاہوں کی تیزی، یعنی ایک جھپک، جس طریقے سے انسان جی پلک مارتا ہے، پلک مارنے کی جو کتنے بہت معمولی کچھ بھی نہیں، اتنی تیزی میں گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ بجلی کی تیزی پر گزریں گے، کچھ لوگ ہوا کی تیزی پر گزریں گے، کچھ لوگ گھوڑے کی تیزی پر گزریں گے، کچھ لوگ اونٹ کے چلنے کے حساب سے گزریں گے، کچھ لوگ دوڑیں گے، کچھ لوگ چلیں گے، کچھ لوگ رینگ کر جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص پل صراط سے اگر پار کر گیا تو جو ہے وہ جنت میں چلا گیا۔ لیکن جنت میں جانے سے پہلے پل صراط پار کرنے کے بعد ایک اور جگہ ہوگی، وہاں لوگوں کو روک لیا جائے گا، اور وہاں آپس میں جو ایک دوسرے کے مومنوں کے آپس میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ فیصلے ہوں گے۔ ایک مومن کسی دوسرے مومن کو مارا ہے، تکلیف دیا ہے، تو یہاں پر اس جگہ پر پل صراط پار کرنے کے بعد جنت میں جانے سے پہلے اس کا تصفیہ ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریب مومنوں کو لے کر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ غریب مومن مالدار مومن سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آدھا دن
آدھا دن کا مطلب 500 سال، کیونکہ جو مالدار لوگ ہوں گے ان کو حساب و کتاب دینا ہوگا، ان کے مال کا، ان کی دولت کا، اور سارا سب کچھ ہونے کے بعد جنت میں جانے کی اجازت ہوگی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے میں جا کر پرمیشن لیں گے، پوچھا جائے گا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ محمد اور ان کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ ادھر سے آواز دے گا کہ ہاں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی کو جنت دروازہ نہ کھولوں، تو لوگ اپنے اپنے عمل کے حساب سے جنت میں جائیں گے۔ جو شخص جس عبادت میں زیادہ ہوگا اس عبادت سے جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص نفل عبادت نماز کی زیادہ ہیں اس کے پاس تو نماز کا دروازہ، نفل روزے اگر زیادہ ہیں تو روزوں کا دروازہ ریان، جہاد کا اگر ہے جہاد، صدقہ اور خیرات کا اگر اس کا عمل نفل عمل زیادہ ہے تو اس کے حساب سے جنت کو جائے گا۔ اور بعض لوگ ہوں گے جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کے 8 دروازوں سے ان کو دعوت دی جائے گی، جنت کے 8 دروازوں سے ان کو بلایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفارش ہوگی۔ شفاعت، اہل سنت و جماعت ہم شفاعت پر ایمان لاتے ہیں۔ شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء علیہ السلام کو، نیک مومنوں کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر 3 سفارش کی اجازت ہوگی، اور بھی سفارشیں ہیں آپ کی، خاص طور پر 3۔ نمبر 1، میدان محشر میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی۔ سارے انبیاء جب انکار کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جائیں گے لوگ، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں یہ میں ہوں اور یہ میرے لیے ہے، اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص دعائیں، اللہ کی تعریف الہام کرے گا، وحی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جن کو اب میں نہیں جانتا، قیامت کے دن اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے میرے دل میں ڈالے گا اور میں دعا کروں گا، اور مجھے کہا جائے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو جو مانگنا ہے اور تمہاری دعا قبول ہوگی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش جو ہوگی، یہی وہ بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اس پوری مکمل دعا کے پروردگار، والصلاة القائمہ، اور ہمیشہ رہنے والی نماز کا پروردگار، آتی محمدن الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وسیلہ کا مطلب قربت، والفضیلہ، وہ مقام عطا فرما، وبعثہ مقاما محمودا، اور اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود۔ مقام محمود کا مطلب ایسا مقام جس کی تعریف کی جاتی ہے، وہ عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ یہ جو مقام ہے یہ سفارش کا، شفاعت کا مقام ہے، جبکہ دوسرے انبیاء نہیں کر پائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک سفارش ہے، اور اس شفاعت پر امت کے سارے فرقے مانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ یہ شفاعت ہے۔ اس کے بعد ایک اور شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کیا شفاعت ہے؟ کہ جنت کو جانے کے لیے، کہ جنتی جنت میں جائیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے پہلے پل صراط پار کرنے کے بعد وہاں جا کر سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے جیسے پہلی مرتبہ آپ کو اجازت دیا، اجازت دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کی اجازت مانگیں گے۔ اس کے بعد تیسری شفاعت ہے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے سفارش، یعنی جن کے پاس توحید ہے، ایمان ہے، لیکن اس نے بڑے بڑے گناہ کیے، چوری کی، زنا کیا، سود کھایا،
قتل کیا، ناحق قتل کیا، یہ بڑے بڑے گناہ کرنے والے، ایسے لوگوں کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اس میں معتزلہ جو ہے اس سفارش کو نہیں مانتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ خوارج بھی، ان کا یہ خیال ہے کہ جب دوزخ میں چلا گیا تو وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، نکلے گا نہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو بھی جن کے پاس بھی توحید اور ایمان ہے، اگر گناہوں کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئے تو ضرور وہ دوزخ سے نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ ابو طالب ان کے چچا کے بارے میں سفارش کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ چچا تمہارے جو تمہاری حفاظت کرتے تھے، تمہاری طرف سے دفاع کرتے تھے، کیا تمہاری وجہ سے کوئی فائدہ ان کو ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں، میری وجہ سے وہ جنت کے اوپر کے دوزخ کے اوپر کے حصے میں ہوں گے، اگر میں نہ ہوتا تو جو ہے وہ دوزخ کے بالکل پرلے درجے میں نیچے ہوتے، جی سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے جو دوزخ کے مستحق ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ میں جانے سے پہلے ان کو کیا کریں گے؟ شفاعت کر کے جنت میں جانے کی دعا کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور سفارش آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا، لیکن سفارش کرنے کے لیے دو شرط ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے سے راضی ہو اور جس کے حق میں سفارش کی جاتی ہے اس سے راضی ہو، تبھی اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے گا، ورنہ ہر کوئی شخص سفارش نہیں کر سکتا۔ اور سفارش جیسا کہ میں نے کہا، لوگ دوزخ میں جانے کے بعد انبیاء سفارش کریں گے، نیک لوگ سفارش کریں گے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، اے اللہ ہمارے یہ ساتھی ہیں، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یہ ہمارے ساتھ نیک عمل کرتے تھے، دوزخ میں گئے ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کر کے اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں گے۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے علامہ گزرے ہیں، 6 صدی ہجری کے عالم، کئی کتابوں کے آتھرس، مؤلف۔ ان کے درسوں میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے، سینکڑوں لوگ توبہ کرتے تھے، ان کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ کئی لوگ ان کے مجلسوں میں مسلمان ہوتے تھے، ایمان لاتے تھے۔ ایک مرتبہ درس دیتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھو اگر مجھے تم لوگ جنت میں نہ پاؤ، اپنے شاگردوں سے بولتے ہیں، درس جن کو دے رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، اگر تم لوگ مجھے جنت میں نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ ہمارے ایک صاحب تھے، ہمارے ایک بزرگ تھے، ہمارے ایک استاد تھے جو اے اللہ تیرے بارے میں ہمیں نصیحت کرتے تھے، تیرے بارے میں تیرے دین کو پہنچاتے تھے، تو میرے لیے تم لوگ اللہ تعالیٰ سے جھگڑنا، تم لوگ میرے لیے سفارش کرنا۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، اتنے بڑے عالم جن کے ہاتھ میں کتنے لوگوں نے توبہ کیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ علماء کیسے تھے اس زمانے کے، کہ اپنے ایمان اور اپنے عمل پر ان کو کتنا ڈر تھا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ نیک عمل کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے تھے، اور ہم برے عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہیں۔ ہمارے میں ان میں فرق، نیک عمل بھی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ الٹا ہے، ہم برا عمل بھی کر رہے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ جو مرحلہ ہے، یہ مرحلہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سارے مرحلوں میں نجات عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے موت کے بعد کے سارے مرحلوں میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہم لوگ جنت نصیب فرمائے۔ نیک لوگ سفارش کرنے کے بعد کچھ لوگ دوزخ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انبیاء نے سفارش کی، نیک لوگوں نے سفارش کی، اب اللہ تعالیٰ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکالے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جنت میں لوگ جانے کے بعد جگہ باقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا اور ان خالی جگہوں کو جنت میں بھرے گا۔ یعنی جنت میں جتنے جنت میں جانے والے ہیں سب چلے جائیں گے، سب کے جانے کے بعد جنت میں پھر جگہ خالی ہوگی، کیونکہ جنت کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ایسی جگہوں کو، خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کرے گا۔ دوزخ میں جانے کے بعد بھی دوزخ میں جگہ خالی ہوگی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ کے جانے کے لیے الگ سے پیدا نہیں کرے گا، گرچہ کہ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ لوگ پیدا کرے گا۔ علماء نے، محدثین نے بتایا کہ یہ جو لفظ ہے، یہ راوی نے جو ہے جنت کا ذکر کرنے کے بجائے دوزخ کا ذکر کر دیا۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ينشئ للنار من يشاء فيلقيها فيها حتى تمتلئ۔ سارے محدثین نے فرمایا، علماء نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ لفظ راوی روایت کرنے والا دوزخ کا لفظ ذکر کرنے کے بدلے میں جنت کا ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دوزخ میں جانے کے لیے الگ سے لوگوں کو پیدا نہیں کرے گا، بلکہ جیسا کہ حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، فَيَضَعُ الْجَبَّارُ قَدَمَهُ، اللہ تعالیٰ دوزخ پر اپنے قدم کو رکھے گا، وہ زبردست طاقت والا اپنے قدم کو رکھے گا اور دوزخ کہے گا کہ بس بس بس، قد تقول قد قد، بس بس بس۔ اور جنت میں اور دوزخ میں جو تفصیلات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، قرآن و حدیث میں جو اس کی بہت ساری تفصیلات آئی ہیں۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک جو ہے آخرت کے تفصیلات کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مسئلہ آتا ہے تقدیر کا، ایمان بالقدر کا، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان اور وہ اخلاص عطا فرمائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔